السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل لهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پر محمد. آپ سب حضرات کے لیے اور بالخصوص میرے لیے اعزاز کا شرف ہے کہ کلہ کعبہ تشریف فرما ہے، اور مجھے تقویت حاصل ہوگی آپ سے. ہمارے بڑے کرم فرما رہے ہیں، اور علمی اعتبار سے بھی ویسے بھی آپ کا ایک وجود جو ہے برکت ہے یہاں کے لیے. جہاں جہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ نارتھ امریکہ سے تعلق ہے آپ کا رہتا ہو، بلکہ بر صغیر جب ہندوستان تشریف لے جاتے ہیں وہاں بھی اہل علم حضرات آپ کی پذیرائی فرماتے ہیں اپنے اداروں میں. اور جب ادھر علی گڑھ کی طرف آپ کا آنا ہوتا ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی آپ کا ایک لیکچر وغیرہ اور پھر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. یہ بھرل کرم فرما ہے. دودھ پڑھنے محمد والے محمد پر. جتنی آپ کی کتابیں ہیں مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے، یقیناً آپ کو علم ہے کیونکہ یہیں سے وہ تیار ہوئی ہیں. اور میں وہ جملہ جو شہید صدر شیخ وائلی کے لیے کہا کرتے تھے، جامعۃ المتنقلہ، ایک شیخ وائلی عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور شہید صدر ان کے لیے کہتے تھے. شہید صدر وہ شہید صدر جس پر آغا خوئی کو ناز تھا کیا تھا، شاگرد پیدا کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں جامعۃ المتنقلہ، چلتی پھرتی یونیورسٹی. وہ خطاب صرف انہوں نے دیا تھا ان کو. تو ایسے ذی شرف اور با ہوش اور کہ جو اس عمر میں بھی اپنے زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ مطالعے میں اور افہام و تفہیم میں اور جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے اس میں صرف کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کل کی مجلس میں. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی مشہور، حسین منی وانا من ہو یا انا من الحسین، پیش کیا تھا. آج قرآن کریم سے مفہوم وہی ہے، موضوع وہی ہے، آیہ کریمہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے. جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. وأوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے فعل خیرات، یعنی امور خیر کی اور نماز کے قیام کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، آخر میں ہم سب کی قصیدہ خوانی ہوتی ہے کہ یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. یعنی اللہ جن کے لیے کہے کہ عبادت گزار بندے ہیں تو ان کی عبادت میں ذرہ بھر بھی غیر خدا کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہہ رہا ہے جس کی عبادت ہے، جس کی ریاضت ہے، جس کے حضور میں وہ سجدہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ کانوا لنا عابدین، سب کے سب ہمارے بندے ہیں. تو اس نے ایک ایک ان کا لمحہ دیکھ لیا ہے، ایک ایک وقفہ دیکھ لیا ہے، ایک ایک ہفتہ دیکھ لیا ہے کہ ہماری عبادت سے غافل نہیں رہتے ہیں. تبھی تو اس نے کہا کہ ہماری یہ بندے ہیں، بندے ہیں. اور جس کو اللہ بندگی کا ٹائٹل دے دے، بندگی کا خطاب دے دے، اس سے بڑی عظمت کسی کی ہے ہی نہیں خدا کے بعد. صلوات پڑھیں محمد والے. تو بندوں میں سے اس نے انتخاب کیا، امام بنائے. یہدون بامرنا، وہ کہتا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پہلے اس کے امر کو سمجھنے والا بھی تو ہونا چاہیے کہ سمجھے کہ اس کا امر کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے. اور اس کا امر یہی ہے کہ ہم ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ من حیث المجموع اگر تعلق کرائیں تو قرآن کی آیت یہی پیش کی جا سکتی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو سوچتے ہی نہیں، وہی سوچتے ہو جو مشیت الہی ہوتی ہے.
یہ امر الہی ہے، یعنی ان کی سوچ پر بھی اس کا پہرا ہے، امر الہی ہے۔ اور وہ قیام نماز کریں، یہ ہم نے ان کو حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کریں، وَقَانُوا لَنَا عابدین، امام ہیں تو امام ہی کو ذوق عبادت بھی ملنا چاہیے جیسے کہ یہ ہے، اور امام ہی میں وہی بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ناطقہ سربا غریباں ہے کہ اسے کیا کہیے کہ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ امام پر تو وحی نہیں ہوتی ہے، امام پہ تو وحی نہیں ہوتی، انبیاء پر ہوتی ہے اور اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ لیکن ہاں عزیزان گرامی وحی کئی معنی میں ہے، وحی کئی معنی میں ہے۔ جناب موسیٰ کی والدوں پر جب وحی ہوئی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی پر جب وحی ہوئی تو وہ دوسرے معنی میں ہے، اور جب مادر موسیٰ پر وحی ہوئی تو دوسرے معنی میں ہے، انبیاء پر جو وحی ہوئی وہ تیسرے معنی میں ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے القاء بھی وحی الہی کے معنی میں ہے۔ القاء کیا ہے کہ دماغ میں، ذہن میں، قلب کے اندر ایک ایسی بات ڈال دی جائے جو خدا کی طرف سے ہو، جو خدا کی طرف سے ہو، وہ بھی وحی الہی ہے۔ شہد کی مکھی کے لیے دیکھ لیجئے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، اشارہ خفیہ وحی کہلاتا ہے۔ لیکن جو نبی سے وحی مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ وہ یا تو حجاب کے پار سے آواز سنے یا فرشتے کو دیکھے اور اس کی بھی آواز سنے، اس کی بھی آواز سنے، تو یہ انبیاء سے مخصوص ہو گئی چیز۔ لیکن عزیزان گرامی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ بھی وہی کی کیفیت نظر آتی ہے جو کسی رسول کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ شب ہجرت ہے کہ دیکھنے والا فرشتے کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی تبریک بھی سن رہا ہے، اس کی مبارکباد کہنا بھی سن رہا ہے۔ وعلی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں محمد والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ اب امام کیا ہے تو لغوی معنی میں کچھ اور ہیں، اصطلاح قرآن میں کچھ اور ہیں۔ تو لغوی معنی اگر دیکھیں امام سے سہری نہیں ہوتی، پیش امام کو بھی امام کہتے ہیں، سامنے چلنے والے کو بھی امام کہتے ہیں، علاقائی قائد کو بھی امام کہتے ہیں، شہر کا اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ لیکن جو اصطلاح حدیث میں امام کے معنی کیے گئے ہیں وہ دیکھیے، آپ غور فرمائیں۔ اصطلاح حدیث میں یہ الامام لہو ریاست عامہ فی امور الدین والدنیا فی دار التکلیف بالاصالہ، امام اس شخصیت کا نام ہے، امام اس ذات کا نام ہے، امام اس پرسنالٹی کا نام ہے، لہو ریاست عامہ، جس کو عام اقتدار ملتا ہے، عام حکومت ملتی ہے، فی دار تکلیف، اس دار دنیا کے اندر، اس دار تکلیف میں کہ جو شرعی کام ہے، بالاصالہ پبلک نہیں دیتی، اصلی طور پر ادھر سے عطا ہوتی ہے۔ یہ لہو ریاست عامہ فی امور الدین والدنیا، وہ دین کا بھی حاکم ہوتا ہے اور دنیا کا بھی حاکم ہوتا ہے، اسے دنیا والے نہیں دیتے، یہاں والے صاحب اقتدار نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہاں سے اس کو اقتدار ملتا ہے۔ اب اس امام کی تعریف میں ہم نے جب دیکھا تو حدیث نے تقسیم کی، ایسے امام میں انبیاء بھی شامل ہیں اور ائمہ بھی شامل ہیں۔ پہلے انبیاء کی کیٹیگری میں حضرت آدم ہیں، جن کو اقتدار بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے، ریاست عامہ بھی ملی ہے اور نبی بھی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جناب آدم ہیں، جناب نوح ہیں، جناب ابراہیم ہیں، جناب موسیٰ ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جو آپ کی خدمت میں ایک تعریف نقل کی ہے حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ امام وہ ہے کہ جس کو اقتدار عام ملتا ہے، لوگ نہیں دیتے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، فی دار تکلیف، اس دار تکلیف میں، دار شرعی کے اندر، بالاصالہ حقیقی طور پر، یعنی مجازی طور پر نہیں ہوتا ہے بلکہ حقیقی طور پر اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ ہے کچھ کہ جو نبی بھی ہوئے اور امام بھی ہوئے، انبیاء بھی ہیں، امام بھی ہیں، جناب آدم ہیں، جناب نوح ہیں، جناب ابراہیم ہیں، جناب موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو وصی نبی بھی ہے اور خود نبی بھی ہے اور امام بھی ہے، وصی نبی بھی ہے، اس تعریف میں آتے ہیں، امام بھی ہے، وصی نبی بھی ہے۔ حضرت شیس، حضرت سام، یہ 6 ہیں، اور حضرت سلیمان
حضرت داؤد، یہ دو اور ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ فقط امام ہیں، فقط امام ہیں، نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، امام ہے اور وصی نبی ہیں، وہ 16 ہیں، ان میں سے 12 تو ہمارے امام ہیں، اور 4 اور ہیں، آصف ابن برخیہ ہیں، طالوت ہیں، شمعون ہیں، یوشع ابن نون ہیں، وہ 4 اور 12 ملنے کے بعد 16 ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ اللہ کی طرف سے امامت بھی ملی اور اقتدار کلی بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اقتدار کلی ملا، فدار تکلیف اس دنیا کے اندر۔ تو جب اللہ نے ان کو امامت کا اتنا عظیم درجہ دیا ہے تو پیغمبر کی طرف سے تعارف بھی ہونا چاہیے، پیغمبر کی طرف سے اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ تو پیغمبر نے جو اہتمام فرمایا تو وہ اسی لیے تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ زمانے جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ زمانے جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ زمانے جاہلیت کیا ہے کہ پیغمبر سے پہلے اور حضرت عیسیٰ کے بعد یہ دور وہ گزرا کہ اس میں بظاہر کوئی شریعت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پر چلنے کے مدعی ہیں، جناب موسیٰ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم تو توریت پر عمل کرتے ہیں، موسوی دین کو اپنائے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم کو کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نہ ان کا یقین و ایمان حضرت ابراہیم کے دین پر تھا، نہ دین موسوی پر تھا، نہ حضرت عیسیٰ کے دین پر تھا، وہ ایک علیحدہ تحریف شدہ دین تھا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانے، جو مر جائے اپنے امام کی معرفت کے بغیر ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ زمانے جاہلیت کی موت مرا۔ اب یہ مسلمان کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ معرفت امام حاصل کرتا ہے کہ نہیں، یا زمانے جاہلیت کی موت مرنا پسند ہے اسے، زمانے جاہلیت کی موت مرنا پسند ہے۔ تو پیغمبر نے اتنا اہتمام فرمایا، اتنا اہتمام فرمایا۔ اب اگر کہیں سے کسی گوشے سے حسبنا کتاب اللہ کی صدا بلند ہو جائے تو وہ معرفت امام نہیں ہے، مخالفت امام ہے۔ وہ وہاں اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ امام کی معرفت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے یا مخالفت امام کے ساتھ جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور اس سے باوجود بلند پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب وہ کہنے والا خود فیصلہ کرے گا کہ معرفت امام پر ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ معرفت امام کے ساتھ ہو تو وہ راستہ ہے جو دین پیغمبر ہے، جو راستہ ہے جو شریعت پیغمبر ہے، جو راستہ ہے جو دین الہی ہے، اور اگر نہیں ہے تو گمراہی کی موت ہے، ضلالت کی موت ہے، کفر کی موت ہے، نفاق کی موت ہے۔ نفاق پر مرنا ہے، کفر پر مرنا ہے۔ اور وہ فقط دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم دین موسوی پر باقی ہیں، دین عیسوی پر باقی ہیں۔ اللہ نے تو اہتمام کر دیا تھا اپنے بندگان خاص کے ذریعے سے کہ تمہیں کس دین پر باقی رہنا ہے، اور پیغمبر نے آنے والے وقت کے لیے فرما دیا تھا کہ یہ پورا سلسلہ ہے امامت کا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ یہ ایک امام نہیں ہے بلکہ اس سلسلے کے 12 امام ہیں، اس سلسلے کے 12 امام ہیں۔ تو پیغمبر نے تعارف فرما دیا، اور اسی چیز کو امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام اور اس سے پہلے میں 151واں ارشاد مولا کائنات کا نہج البلاغہ کا وہی حدیث کی روشنی میں کہ امام کو اقتدار اصلی ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ امام فرماتے ہیں کہ ائمہ ان الائمہ، بے شک یہ ائمہ جو ہیں اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حاکم ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جن کو اقتدار کلی ملا ہے، اور یہ بندوں اور اللہ کے درمیان تعارف کا ذریعہ ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو ان کو پہچانتا ہوگا اور یہ اسے پہچانتے ہوں گے۔ یعنی ائمہ کے بارے میں فرمانا ہے بالکل اسی قول رسول کی تشریح ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ، جو امام زمانہ کی
معرفت کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مولا کائنات نے اس کی تشریف فرمائی 191 ارشاد میں کہ دیکھو اللہ کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے حاکم ہیں امام۔ امامت کا درجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو کوئی نہیں بناتا، الیکشن سے نہیں آتے، یہ اقتدار کلی لے کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ بندوں اور اللہ کے درمیان معرفت کا ذریعہ ہیں، ذریعہ معرفت ہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جس کو یہ پہچانتے ہوں گے اور وہ انہیں جانتا ہوگا، اور جہنم میں وہی جائے گا کہ جس کو یہ نہ پہچانیں گے اور وہ ان کو نہ جانتا ہوگا، یعنی جس کو معرفت امام نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھتے محمد وعلیہ اور اس سے بہتر بھی پڑھتے محمد وعلیہ امام نے لکھا ہے خط، چھٹے امام نے، اصول کافی کے اندر ہے، اور یہ ایک ایک آپ فقرہ اس پہ غور فرمائیں۔ ثم انی اخبرک عن الدین، اے برادر عزیز میں تمہیں دین کے بارے میں مطلع کر رہا ہوں۔ لکھنا ہے دین کے بارے میں، سمجھا کہہ رہے ہیں، غور فرمائیے گا، میں تمہیں دین کے بارے میں مطلع کر رہا ہوں، مکمل دین کے بارے میں۔ تو دین میں فروعات بھی ہیں، فروعات کے اجزاء بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اصول دین بھی ہیں، فروعات کی ساری چیزیں۔ امام لکھ رہا ہے کہ میں تمہیں باخبر کر رہا ہوں، مطلع کر رہا ہوں دین کے بارے میں۔ فرماتے الدین ہوا ذالک الرجل، وہ ایک شخصیت کا نام ہے، وہ ایک انسان کا نام، وہ ایک شخص کا نام ہے۔ وہ کون ہے؟ ذالک هو الیقین، وہ یقین ہے، وہ ہوا ایمان، وہی یقین ہے، اسی کا نام ایمان ہے، یعنی ایک شخص ہے۔ امام نے اس شخص کا نام لیا، فرماتے ہیں کہ وہ دین کے بارے میں مطلع کر رہا ہوں، دین ایک شخص کا نام ہے، وہی دین یقین ہے، وہی ایمان ہے، وہی ایمان ہے۔ ذالک الرجل، وہ ایمان ہے، وہی دین ہے، اور اس کی معرفت اتنی ضروری ہے کہ جس نے اس کا انکار کر دیا اللہ نے اس کا انکار کر دیا، اور جس نے اس شخص کو پہچان لیا اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، جس نے اس کو پہچان لیا اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اور جس نے اس کا انکار کر دیا، ایک لطیف جملہ، جس نے اس کا انکار کر دیا ایسے شخص کا جو دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اللہ نے اس کے دین کا ہی انکار کر دیا، یعنی جو اس کو نہ پہچانے اللہ کی طرف سے اس کا دین انکار شدہ ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے اس کا انکار کر دیا، نہیں، جو اس کو نہ پہچانے اللہ اس کے دین کا انکار کرتا ہے، یعنی وہ شخص ہے کہ جس کی محبت مکمل اور عین دین ہے، وہ ائمہ ہے، وہ بعد رسول سلسلہ ائمہ اہل بیت ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی اور اس سے بہتر دور پڑھتے محمد وعلی وہ شخص جو ہے امام فرما رہے ہیں، وہ یقین ہے، ایمان ہے، اور ذالک الرجل، وہ شخصیت جو ہے اس کی معرفت خدا کی معرفت ہے، یعنی اس کی معرفت حاصل کر لی تو خدا کی معرفت حاصل ہو گئی۔ وَمَنْ كَرَهُ مَا أَنْكَرَهُ أَنْكَرَ اللَّهُ دِينَهُ، جس نے اس کا انکار کر دیا اس ذات کا جو رجل ہے، یقین کی شکل میں ہے، امام ہے، ایمان ہے، جس شخص نے اس کا انکار کر دیا، یہ نہیں کہ خدا نے اس کا انکار کر دیا، نہیں، خدا نے اس کے دین ہی کا انکار کر دیا، یعنی اگر دین تسلیم ہے تو پہلے اس کو تسلیم کر کے آؤ، تب ہم تمہارا دین مانیں گے۔ صلوات پڑھتے محمد اور اسی چیز کو میں اس ارشاد سے جو سطحی طور پر سن لیا جاتا ہے، پڑھ کے گزر جایا کرتے ہیں لوگ کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے امام کی معرفت کی بغیر دنیا سے رخصت ہوا وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو عزیزو اس میں معرفت رسول کا تو ذکر نہیں ہے، معرفت الہی کا تو ذکر نہیں ہے، فقط معرفت امام، فقط معرفت امام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت امام اتنی اہم چیز ہے کہ جسے معرفت امام حاصل ہو گئی اسے معرفت رسول بھی حاصل ہو گئی اور معرفت خدا بھی حاصل ہو گئی، معرفت خدا بھی حاصل ہو گئی۔ حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ معرفت رسول بھی ہو، لیکن ضروری ہے
معرفت خدا کا ذکر نہیں ہے، لیکن ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت امام بھی اتنی اہم ہے کہ جیسے ہی وہ حاصل ہوگی معرفت رسول بھی حاصل ہو جائے گی، معرفت خدا بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک جملہ کہوں، قدر کیجئے گا کہ کوئی شخص اگر ان کی محبت کے بغیر اللہ کو مانتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ کیا یقین ہے کہ خدا کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جیسے ہی ان کی محبت آئی یقین ہو گیا کہ رسول کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے۔ دل چٹو دیں آپ صلوات علی محمد اور سب درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تبھی تو امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حبہم، پیغمبر نے، حبہم ایمان و بغضہم کفر، ان کی محبت ایمان ہے، اور ایمان میں معرفت خدا بھی سمجھ آتی ہے، معرفت رسول بھی معرفت امام میں، معرفت امام بھی، معرفت رسول بھی، معرفت خدا بھی۔ حبہم ایمان و بغضہم کفر، ان سے دشمنی کفر ہے، یعنی جیسے ہی بغض ہوا تو اللہ کی محبت بھی نہیں رہی، رسول کی معرفت بھی نہیں رہی، امام کی محبت بھی نہیں رہی۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ حبہم ایمان و بغضہم کفر، اور فرزدق نے تو کہا نہیں، حبہم دین، حبہم دین و بغضہم کفر، یعنی اپنے اپنے پیرائے میں ہر ایک نے جو ہے نذرائن عقیدت حضور کے حضور میں اور اہل بیت کے حضور میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ حبہم ایمان، پیغمبر نے فرمایا، فرزدق کہتے ہیں حبہم دین، مکمل دین ہے ان کی محبت، و بغضہم کفر۔ 2 روز پہلے کی قبل کی مجلس میں نے 3 اشارہ آپ کی خدمت میں، اور 3 میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں۔ یہ فرزدق وہ ہیں اور ان کے کلام کو تائید معصوم حاصل ہوئی۔ ہم جب 1400 سال بعد یہاں بیٹھ کر سن کر کسی شاعر کے کلام پر داد تحسین دیتے ہوئے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ تائید معصوم ہوئی، اور پڑھنے والا کہتا ہے کہ اس شعر پہ مجھے تائید ہوئی، تائید کا مطلب یہ کہ ادھر سے سند مل گئی، دل مطمئن ہو گیا کہ یہ بارگاہ معصومین میں قبول ہو گیا، یہ ہے تائید کا مطلب۔ اور تائید کا مطلب یہی ہے کہ یہ برجستگی سے میرے زبان سے نکل گیا اور ان کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ تائید معصوم جس کو حاصل ہو جائے، اور ہمیں احکامات جو ملے ہیں وہ تائید معصومین کے ذریعے سے ملے ہیں، یا پیغمبر کے ارشاد سے ملے ہیں، یا قرآن سے ملے ہیں۔ قرآن سے جو حکم ملا واجب، سیرت پیغمبر سے ملا واجب، اور تائید معصوم کا مطلب یہ ہے کہ امام کے حضور میں ایک شخص نے ایک بات کہی، امام خاموش رہے، یا ایک شخص نے عمل کیا، وہ مقرر ہو گیا کہ یہ امام کی طرف سے ہمیں اجازت ہے کہ یہ امام کی رضا اس میں شامل ہے۔ امام کے حضور میں فرزدق 30 سے 35 اشعار کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اور ایک ایک حرف پر تائید انہیں حاصل ہو رہی ہے، ورنہ اگر کوئی بات بھی اگر ادب سے خارج ہوتی، عقیدے سے خارج ہوتی، قرآن سے علیحدہ ہوتی، حدیث سے علیحدہ ہوتی، ایمان سے علیحدہ ہوتی، تو امام پر ٹوکنا فرض تھا۔ بلکہ تائید معصوم یہ ہوئی کہ جب بادشاہ کی طرف سے، حشام کی طرف سے ان کا وظیفہ بند ہو گیا تو امام نے خاص طور پر ان کے وظیفے کا انتظام اپنی طرف سے فرمایا۔ یہ تائید ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اور اس سے بہتر درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ شام آیا ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، فریض حج سے فارغ ہو کر وہی اجمالی تعارف جو کر چکا تھا اس کی میں تمہید بس اختصار سے، اور آنے کے بعد میں جیسے ہی استلام حجر کے لیے جانا چاہتا تھا بوسہ دینے کے لیے، تو جم میں غفیر اتنا تھا کہ رک گیا، ٹھہرنا پڑا، اور یہ ولی عہد سلطنت تھا۔ ولی عہد سلطنت کا مطلب ہے شہزادہ، اور شہزادہ جو ہے اصل بادشاہ سے کہیں زیادہ تمطراق قاضی ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے نا، حشم، خدم، اقتدار، لاؤ لشکر، سب کچھ اس کے ساتھ، اور دیکھا کہ جم غفیر اتنا ہے کہ حجر اسود کے تک نہیں پہنچ سکتا تو وہیں ٹھہر گیا۔ چاہنے والوں نے کرسی پیش کر دی، بیٹھ گیا۔
دیکھیں کہ کچھ ہی دیر بعد ایک نحیف و لاغر و ناتواں ردا میں ملبوس عمرے کے لباس میں اور حج کے لباس میں، اور جیسے مجمع خود بخود راستہ دیتا چلا جا رہا ہے، خود بخود راستہ اسے یوں نہیں ملا کہ گمراہ تھا، یعنی اگر ظرف صحیح نہ ہو تو خانہ کعبہ کے نزدیک آنے کے بعد بھی وہ ہدایت نہیں کرتا، ہدایت اسی کو کرتا ہے جس کا پہلا سے ظرف صلاحیت رکھتا ہو۔ راستہ نہیں ملا، آنے والے نے زیارت کی، استلام حجر کیا، ہر طواف پہ بوسا، چاہنے والے اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے، کہ تم جانتے ہو کون ہے؟ اس نے کہا میں عارف ہوں، میں نہیں پہچانتا۔ اب اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نہیں پہچانتا، اللہ نے معرفت امام کا ذریعہ پیدا کر دیا، وہی معرفت امام کا ذریعہ وہی پیدا کر دیا۔ فرزدہ گو کہ اس وقت تک درباری شاعر تھے، اس وقت تک درباری شاعر تھے، اور اس سے زیادہ کی تفصیلات کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سی بلندی پر جانے کے بعد تمہید کے بعد کہتے ہیں کہ بادشاہ تو نہیں پہچانتا اسے، تو نہیں جانتا؟ حاذ الذی تعرف الفتح بتاتا ہوں، یہ وہ ذات ہے کہ جس کی چاپ قدم کو سرزمین مکہ پہچانتی ہے۔ حاذ الذی تعرف الفتح بتاتا ہوں، والبیت یعرفہ والحل حرم، والحرم حل بھی پہچانتا ہے، مقام حرم بھی پہچانتا ہے، مقام حرم کے سنگ ریزے بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ تیرے نہ پہچاننے سے ان کی معرفت پر اثر نہیں پڑتا۔ دنیا کی بے جان چیز جس کو مان رہی ہو، جاندار نہ مانے تو اس سے بڑھ کر حیوانیت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حاذ الذی تعرف الفتح بتاتا ہوں، چاپ قدم، قدم سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بتا کہتے ہیں، بتاتا ہوں چاپ قدم۔ ارے ہم چلتے ہیں تو ہمارے قدم کی آواز نہیں ہوتی۔ کہا کہ خانہ کعبہ پہچانتا ہے، مقام ہل پہچانتا ہے، مقام حرم پہچانتا ہے، وہاں کے سنگریزے پہچانتے ہیں۔ یہ جو تُو نے کہا لہذا قولوں کا من حاضا، میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے، بظاہرین، اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ وَالْعَرَبُ تَعْرِفُهُ، من انکرتا وَالْعَجَمُ، جس کا تو نے پہچاننے سے انکار کیا ہے اس کو پورا عرب بھی پہچانتا ہے، پورا عجم بھی پہچانتا ہے، پورا عرب۔ پھر اب تعارف کرایا کہ ان کا سلسلہ نسب کیا ہے، یہ کس سلسلہ خیر سے ہیں، یہ کس سلسلہ رسالت سے ہیں۔ حاذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، بندگان خدا میں جو سب سے بہتر اللہ کے نزدیک مخلوق ہے یہ اس کے فرزند ہیں۔ حاذا ابن خیر، پیغمبر کا نام نہیں لیا، ابن خیر ہے یہ، یعنی جہاں کل خیر سمٹ آئے یہ اس کے فرزند ہے، تمام خیر سمٹ آئے۔ حاذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ تمام مخلوقات خدا میں جو خیر ہے، سب سے اچھی مخلوق ہے، اس کے فرزند ہیں۔ پھر حاذا التقی، حاذا النقی، حاذا الطاہر والعلم، یہی تقی ہے، یہی نقی ہے، یہی طاہر ہے، اور یہی دین کا پرچم ہے۔ یعنی دین سمجھ میں نہ آئے تو ان کو دیکھ لو، دین سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ حاذا التقی، حاذا النقی والطاہر، یہ دیکھیں القاب جو اس گھر میں آئے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ تقی ہیں، پاکیزہ ہیں تو یہ ہیں، حاذا النقی محترم ہیں تو یہ ہیں، حاذا الطاہر والعلم، علم دین کا پرچم ہے، دین کا پرچم ہے۔ ہمارا علم ترجمانی کرتا ہے عزاداری کی، کہ دیکھو ان کو اگر دیکھو گے تو پورا دین سمجھ میں آ جائے گا، پورا دین سمجھ میں آ جائے گا۔ امام سن رہے ہیں، ہر شعر پر تائید امام حاصل ہو رہی ہے۔ فرزدق کو صلوات پڑھ دے محمد و آل پھر کہتے ہیں یکاد یمسک عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلمو، اے لوگو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بار بار حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، یہ حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں۔ فرزدہ کہتے ہیں کہ میری نگاہ ایمان یہ دیکھ رہی ہے کہ جیسے ہی یہ ہتھیلی بڑھاتے ہیں تو حجر اسود ان کے ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے۔ یکاد یمسک عرفان راحتہ، اور یہ عرفان کی بھری ہوئی ہتھیلی ہے جس کا بوسہ وہ لے رہا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔
پڑھ محمد وآل محمد. اور پھر یغضی حیان، یہاں سے نیا دور شروع ہوا. اب تک کا وہ 2 روز پہلے کا دور آیا تھا، یہ تمہید کے لیے تھا. درود پڑھ محمد وآل محمد پر. یغضی حیان ویغضی من مہابتہ، کہ ان کی شرم و حیا کا یہ عالم ہے. عجیب بات کہی ہے فرزدق نے. ان کی شرم و حیا، انکساری منکسر المزاجی کی یہ کیفیت ہے کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی رہتی ہیں. وَيُغْزَى مِن مُحَابَتِهِ، اور حیبت کا عالم یہ ہے کہ دوسروں کی نظریں ان کی حیبت سے جھکی رہتی ہیں. کہ یہ انکساری ہے، یہ ان کی بندہ پروری ہے، یہ ان کا اخلاق ہے، یہ ان کی سیرت ہے. یغزی، چشم جھکائے رکھتے ہیں، آنکھیں نیچی رہتی ہیں. اور حیبت کا عالم یہ ہے وَيُغْزَى مِن مَحَابَتِهِ. اور لوگوں کو انتظار ہوتا ہے اپنی گفتگو کرنے کے لیے کہ کب تبسم آئے اور اپنا مدعا بیان کریں. یہ دیکھیے پوتے کا ذکر ہے. معاویہ نے عدی بن حاتم سے کہا تھا کہ علی کے بارے میں کچھ بتاؤ، ان کا مزاج بتاؤ، ان کی کیفیت بتاؤ. دیکھیے یہ پوتے کا مزاج بتا رہے ہیں فرزدق، کم و بیش 100 سال کے اندر کی بات ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین کے دور میں جو گزرا، عدی بن حاتم پہنچ گئے تھے دربار معاویہ میں. کہا کہ بتاؤ علی کی کیا کیفیت تھی. کہا کہ علی باوجود ہے کہ نہایت ہی منکسر المزاج تھے، لیکن حیبت کا یہ عالم تھا کہ ہم نظریں نہیں اٹھا سکتے تھے. وہ دادا کا سر تھا، یہ پوتے کا سر. صلوات پڑھیں محمد. یہ ان کی شرم و حیا، یہ انکساری، یہ لجاجت، یہ مزاج کی نرمی. اب جو کچھ بھی آپ اپنے الفاظ میں تعبیر کے، اس کا عالم یہ ہے کہ نظریں جھکی رہتی ہیں. اور حیبت یہ ہے کہ دوسروں کی نظریں ان کی خوف سے جھکی رہتی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقط منکسر المزاج ہے، نہیں. نظر بھر کے جب دیکھتے ہیں تو پھر کسی کی نظر اٹھ نہیں سکتی. اور یہ آخری قیامت کا ہے تو اور بھی اشعار کہ ما قال لا قطو، اے بادشاہ خطاب ہے فرزدق کا خود حشام سے. ما قال لا قطو، انہوں نے کبھی لا نہیں کہا. یہ سخاوت کا بیان ہے، یہ ان کی جود و سخا کا بیان ہے، یہ ان کی بہاؤ بخشش کا بیان ہے. ما قال لا قطو، کبھی ان کی زبان لفظ لا نہیں سے آشنا نہیں ہوئی. الا فی تشہد، مگر تشہد میں تو ضرور کہا ہے لا، تشہد میں تو کہا ہے. اور پھر عجیب بات کہتے ہیں لولا تشہد، اگر تشہد نہیں ہوتا تو ان کا لا بھی ہاں ہوتا. ان کا لا بھی ہاں ہوتا، یعنی کبھی لا نکلا نہیں. سائل آ گیا فریاد رسی، طلبگار آ گیا عطا کر دیا، دشمن آ گیا سب کچھ دے دیا. کبھی لا سے زبان کو آشنا نہیں ہونے دیا. بس اگر نکلا ہے تو لا، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں، کہ اگر وہ نہ ہوتا تو ان کا لا بھی ہاں ہوتا. لا کے معنی نہیں، نام کے معنی. ہاں صلوات پڑھیں محمد وعلیہ سمیت حضور پڑھیں محمد وعلیہ محمد. یہ امامت کا تعلق ہے. پہلے قرآن نے کرایا، پھر پیغمبر کی طرف سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جو امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے. پھر رسول کافی کی روایت کہ ایک شخص کا نام ہے، ایک ذات کا نام ہے امام. وہی یقین ہے، وہی دین ہے، وہی ایمان ہے. اور جو اس کا انکار کر دیتا خدا اس کے دین کا انکار کر دیتا. یہ اب جب اتنا اہتمام ہو امامت کا اور اتنی اہم ہے امامت کہ پیغمبر کے بعد اتنی اہم ہے کہ سلسلہ قیامت تک امامت کے زیر سایہ چلنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہیں سے میں 5 منٹ آپ کو اور لوں گا کہ جب اتنی اہم ہے امامت، پیغمبر کے فوراً بعد کا سلسلہ جو ہے وہ امامت کے سائے میں قیامت تک اس کو چلنا ہے.
تو اس کا تعارف بھی اتنا ہی اہم ہونا چاہیے، ورنہ اگر تعارف نہیں ہوا تو پہچاننے والے پہچانیں گے کیسے؟ پہچاننے والے جانیں گے کیسے؟ اور جب نہیں پہچانیں گے تو تکلیف مالا یطاق آئے گی نہ لازم، یعنی اللہ نے ایسی زحمت ڈال دی بندوں پر جس کے وہ اہل نہیں تھے، یعنی جب زحمت ڈالی ہے تو طریقہ پہچان بھی بدلائیں۔ تو اللہ کے رسول نے صبح کو پہچانوایا، شام کو پہچانوایا، گھر میں پہچانوایا، باہر پہچانوایا، خاص موقعوں پر پہچانوایا، خانہ کعبہ نے ولادت کے موقع پر پہچانوایا، جدار حرم نے شق ہو کر پہچانوایا، بنت اسد نے پہچانوایا، آغوش میں لے کر جب پیغمبر نکلے تو تب پہچانوایا، دعوت ذوالشیرہ کے موقع پر پہچانوایا، جنگ خندق کے موقع پر پہچانوایا، کل ایمان کہہ کر پہچانوایا، شب ہجرت پہچانوایا، صحرا میں پہچانوایا، قرآن کی آیتوں نے پہچانوایا، زیور قرآن نے پہچانوایا، ہر موقع پر پیغمبر پہچانواتے رہے کہ میرے بعد سلسلہ اسی سے چلنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اور اس سے بہتر دودھ پڑھتے محمد وعلی بیٹی دے کر پہچانوایا، کل ایمان کہہ کر پہچانوایا، لاؤتین الرائے تا غلم رجلن کرارن وغیرہ فرار خیبر میں کہہ کے پہچانوایا، ابو تراب کہہ کر پہچانوایا، اور جب ایک موقع جنگ کے موقع پر اپنا نائب بنایا مدینے میں اس وقت بتلایا کہ یہ نائب ہے محمد بن حرب ہلالی والی مدینہ، امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھتا ہے۔ اس نے واقعہ پوچھا، دیکھیں واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، بس اشارہ کہ فرزند رسول یہ بتائیے، علمی ذوق رکھتا تھا وہ، محمد بن حرب ہلالی والی مدینہ تھا، گورنر تھا مدینہ کا، پانچویں امام سے پوچھتا ہے یہ بتلائیے کہ بھائی نے بھائی کو دوش پر بلند کیا تھا، ہم تو یہی سوچتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں، بھائی نے بھائی کو دوش پر بلند کیا تھا، یہ اس کا فلسفہ کیا تھا؟ ہر ایک چیز کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے، فلسفہ ہوتا ہے، ریزن ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا سمجھانا یہ تھا کہ یہ سلسلہ ہدایت ایسے ہی چلنے والا ہے، یہ سلسلہ ہدایت ایسے ہی چلنے والا ہے۔ بازوق تھا، سمجھ میں آئی، اس نے کہا زدنی یبن رسول اللہ، فرزند رسول میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ اور پھر اس نے دہرایا کیا بھائی نے بھائی کو دوش پہ چڑھایا تھا کہ نہیں، بتلانا یہ تھا کہ ذریت علی اولاد پیغمبر بن کے چلنے والی ہے، یہ تھا۔ اور تیسری مرتبہ خوش ہو کے اس نے کہا زدنی علما یبن رسول اللہ، علم میں اضافہ فرمائے میرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا مہر نبوت پہ کسی غیر کے قدم آ سکتے تھے؟ جو خانہ کعبہ کا ہے اور اس روایت کو ایڈ کرتے ہوئے یہ اور سوال میں شامل کر لیں، پائے اقدس کو تیرے دوش پیغمبر ممبر، غالب کہہ رہے ہیں پائے اقدس، ایسا ویسا نہیں، پائے اقدس کو تیرے دوش پیغمبر ممبر، علی آپ کے پائے اقدس وہ ہیں کہ ممبر بنتا ہے دوش رسول، پائے اقدس کو تیرے دوش پیغمبر ممبر، نام نامی جو تیرے ناسیہ عرش نگی، اور نام وہ ہے جو جنت پہ لکھنے کے قابل ہے۔ کس سے ہو سکتی ہے مداحیہ ممدوح خدا؟ کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری؟ قرآن میں خدا فرماتا ہے وہ ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو سنوار دیا گیا مومنین کے لیے۔ غالب کہتے ہیں کس سے ہو سکتی ہے مداحیہ ممدوح خدا؟ یعنی جو خود ممدوح خدا ہو، اللہ نے جس کی تعریف کی ہو، کون اس کا حق تعریف ادا کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اب وہی آیت کس سے ہو سکتی ہے مداحیہ ممدوح خدا؟
کس سے ہو سکتی ہے؟ آرائش فردوس بری، یعنی جس طرح سے اللہ کے سوا کوئی اور آرائش جنت نہیں کر سکتا، اسی طرح سے جو ممدوح خدا ہے علی، اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد علی۔ اب عزیزوں میں رب پہ آنے کے لیے یہ چوتھے امام کی حیبت تھی جو حشام کے سامنے بیان کی گئی، جو ان کا زور امامت تھا جو حشام نے بیان کیا، ہم نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا۔ اور یہ جو پورا قصیدہ ہے 35 اشعار کا، عربی کے ادب میں زینت بن کر رہ گیا، عربی ادب کا زینت بن کر رہ گیا ہے۔ یہ کس کی تعریف تھی؟ چوتھے امام کی۔ یہ کس کی تعریف تھی؟ فرزند رسول کی۔ یہ اسی کی تعریف تھی کہ جس کا نقشہ ہمارے نگاہوں میں صرف اتنا ہے کہ ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں گھڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار۔ یہ اس کی عظمت تھی، یہ اس کی جلالت تھی۔ عزیزو، ہاتھوں کو پس گردن سے باندھا گیا تھا، سامنے سے نہیں، پس گردن سے باندھا گیا تھا۔ 11 محرم کی صبح جب ہوئی تو حضرت زینب نے حالات عجیب دیکھے بھتیجے کے اور دوڑ کر آئیں، میرے لال میں تمہاری حالت کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری روح نکل جائے گی۔ میرے لال کچھ کیفیت محسوس کی ہوگی حضرت زینب نے۔ یہ جملے ہیں جو ہم تک آ گئے کہ ایک مرتبہ پھوپھی تڑپ کے گئیں اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، میرے لال میں تمہاری کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں، قریب ہے کہ تمہاری روح نکل جائے۔ تو ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہا، پھوپھی اماں وہ بیٹا کتنا مجبور ہے جو دیکھ رہا ہے، یزیدی کشتے دفنا دیے گئے، اس کے بعد کا لاشا 3 دن کا جو بھوکا پیاسا تھا، بیگ اور کفن اس سامنے پڑا ہوا ہے۔ سپاہ یزید آئی، اہل حرم تم ابھی آزاد نہیں ہو، تمہیں یہاں سے کوفے جانا ہے، کوفے سے شام جانا ہے، لیجئے۔ بیویوں کی تیاری سوار ہونے کی ہونے لگی۔ جناب زینب نے منع کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کو خود سوار کرا لیں گے، کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، اس سے زیادہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بیوی کو بیوی نے سوار کرا دیا، ام کلثوم آؤ میں تمہیں سوار کرائوں، میں رقیہ تمہیں سوار کرائے دیتی ہوں۔ ایک بیوی کو سوار کرایا، زوجہ عباس میں تم کو سوار کراتی ہوں۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جس بیوی نے اب تک سب کو سوار کرایا تھا، وہ بیوی یکو تنہا رہ جاتی ہے، کبھی اپنی ناتوانی میں غور کرتی ہے، کبھی ناقے کی بلندی کو دیکھتی ہے۔ جب کوئی نہ رہ گیا تو ایک بار فرات کی طرف نظریں اٹھائیں، یا اخی انت الذی ارکبتنی حین خرجت من المدینہ، بھائی میں جب مدینے سے چلی تھی عباس تم نے سوار کرایا تھا، ارے کیسا اہتمام تھا، قاسم رکعت پکڑے ہوئے تھے، علی اکبر سوار کرا رہے تھے، عباس آگے بڑھ رہے تھے، ایک ایک بیوی کو سوار کرایا تھا۔ لیکن جب جناب زینب بڑی تھی تو سید الشہداء خود بھی آگے بڑھے تھے، عباس نے سہارا دیا تھا، قاسم آگے بڑھے تھے، اور محمد آئے تھے۔ اب وہ بیوی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ہر آنے والا نیا دن اہل حرم کے لیے مصیبت کا بھرا ہوا تھا، مصیبت کا بھرا ہوا دن تھا۔ عزیزو بیویوں کو مقتل کی طرف سے لے کر گزرے، جہاں سے شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ہر ایک بیوی نے خود کو ایک ایک بار اس پر اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیا۔ قافلہ وہاں سے چلا، ذرا دور چلا تھا کہ ابھی وہ نیزہ جس پہ سید الشہداء کا سر مبارک تھا زمین میں گڑ گیا۔ خولی نے کوشش کی، نہیں بلند ہوا۔ ایک مرتبہ خولی تازیانے کو بلند کر کے آیا سید سجاد کی پشت پر، سید سجاد بتلاؤ تو صحیح یہ نیزہ کیوں نہیں پڑتا جس پہ بابا کا سر ہے؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں، خولی سینے پہ بابا کے سونے والی بچی پیچھے رہ گئی ہے، جب تک وہ میری بہن نہ آ جائے گی اس وقت تک نیزہ نہ بڑھے گا۔ لیجئے تلاشنا شروع کیا، شیور بڑھا، دیکھا کہ معصوم بچی معصومہ بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی تھی۔ بابا پورا گھر تباہ ہو گیا، بابا سب اسیر ہو کر جا رہے ہیں، بابا میرے گوشوارے چھین لیے گئے، بابا میرے کانوں سے یہ خون بہا ہے، بابا میرے دامن پہ موجود ہے، یہاں سے چلے گئے۔ اور عزیزو رات جب یہ والی رات آئی تو امام نے
بنی اسد کو وصیت فرمائی تھی، دیکھو ہم تمہیں یہ ساری زمین دیتے ہیں، اس پر اس اراضی پر تمہارا حق ہے، لیکن اس پر تم کاشت نہ کرنا، آنے والوں کو مہمان ٹھہرانا۔ رات کا جب وقت ہوا اور 2 دن گزر گئے، ان کو یاد آیا، عورتوں نے غیرت دلائی کہ ارے وہ لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، جا کر انہیں سپرد خاک کرو۔ انہیں ڈر تھا پسر سعد کی فوج کا، ابن زاد کا، کہا ہمیں ڈر ہے۔ عورتوں نے ان کو نفرین کی اور وہ آئے رات کی تاریکی میں آنے کے بعد کچھ لاشیں اکٹھے ہوئے ایک گڑھے میں، کچھ لاشیں دوسرے گڑھے کے اندر دفنا دیے جو گنج شہیدہ کہلایا۔ اتنے میں انہوں نے جانب قبلہ سے گرد اٹھتی ہوئی دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، کہا کہ میں اس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، لیجئے امام کے جنازے کو سپرد خاک کیا، باجاز وہاں سے رخصت ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ قافلہ ورود کوفہ ہوتا ہے، ابن زاد کے دربار میں داخل ہوتا ہے کہ بیویاں حضرت زینب صلوات اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہیں کہ ابن زاد کہتا ہے ایک سپاہی سے زہر جس کا نام ہے، بتلاؤ تو صحیح یہ بیویاں کمر جھکائے ہوئے کیوں ہیں؟ کہا کہ ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہیں، ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں، یہ سب جو بڑے قد والے ہیں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو بچے ان کی پشت پر آ جاتے ہیں۔ رسی ڈھیلی کر دی گئی اور اس کے بعد میں ایک بی بی کا تعارف چاہا۔ میں کہوں عزیزان گرامی، کوئی عام غیرت دار اس بات کو پسند نہ کرے گا کہ مجمع عام میں اس کی ناموس کا نام لیا جائے، اور یہی وہ مصائب تھے کہ سید الساجدین پوری عمر یہ کہہ کر گریا کرتے رہے، اقاد و ذلیلہ فی دمشق، مجھے دمشق میں اسیر بنا کر گھسیٹا گیا، بالکل ایسے ہی جس کا کوئی والی و وارث نہ ہو۔ فرماتے ہیں کاش میرا نام بھی فہرست شہداء میں ہوتا، کاش میں بھی کربلا میں شہید ہو گیا ہوتا، مجھے یہ ذلت و رسوائی دیکھنا نصیب نہ ہوتی۔ عزیزو، اسی درمیان ابن زاد نے دیکھا کہ ایک بی بی خواتین کے حلقے کے درمیان ہے، کنیزوں کے درمیان ہے۔ کہا یہ بی بی کون ہے؟ اس کے سپاہی نے کہا یہ علی کی بیٹی ہے۔ کہتا ہے علی کی بیٹی سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، حضرت زینب کی کیا بات کرنا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ وہیں نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عفیف، انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا ارے کیا بھائی قیامت کا منظر ہے، کیا قیامت رونما ہو گئی؟ کہا ایسا تو نہیں ہے۔ کہا میں قیامت سے پہلے علی کے لہجے میں آواز کیسے سن رہا ہوں، علی کے لہجے میں آواز کیسے سن رہا ہوں؟ کہا نہیں علی کی بیٹی ہے۔ کہا اتنا بتا دو یہ دربار ابن زاد میں علی کی بیٹی کیسے آ گئی، کیوں آئی ہے؟ کہا آئی نہیں ہے، قیدی بنا کر لائی گئی ہے، آئی نہیں ہے، قیدی بنا کر لائی گئی ہے۔ عزیزو، گفتگو ہوئی حضرت زینب سے، اس نے مذاکرہ کرنا چاہا، شہزادی نے قرآن کی آیتیں پڑھی، مقصد سمجھایا اپنے بھائی کی شہادت کا۔ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے لے جا کر اس بی بی کو قتل کر دو، لے جا کر قتل کر دو۔ لیجیے عزیزے، وہاں چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، کنیزوں کے چاہنے والے، فضہ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی مرتبہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم اس بی بی کے چاہنے والے ہیں تو اس گھر کی کنیز ہے۔ جیسے ہی 400 قیدی 400 سپہ سالار آئے، 400 فوجی سامنے کھڑے ہوئے، حضرت زینب کا رخ مدینے کی طرف ہو گیا۔ نانا، ایک کنیز کے اتنے چاہنے والے موجود ہیں، دختر رسول کا کوئی چاہنے والا نہیں۔ آپ کی بیٹی نرغہ آدم ہے۔ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إني أسألك بحق محمد بنت المحمود وبحق علي بنت العلا بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين أنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا جو مومن ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی جوار معصومین اور ہمیں اعمال خیر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ علاقہ غیر میں ہمارے بچے جو پرورش پا رہے ہیں ان کے والدین کو صحیح و سالم پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور مشاہد مشرفہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔
اور اس عزائے حسین میں دار دام درم سخن جو حضرات شرکت فرماتے رہے ہیں دونی رات چوبی ترقی نایت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی نایت فرما، پرچم پرکش و نفاق کو سرنگو فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد. شام کے زندہ میں ہے غربت کے سائے آج بھی گونجتے رہتے ہیں ایک بچی کے نالے آج بھی. شام کے زندہ میں غربت کے سائے آج بھی. شام کے زندہ میں ہے غربت کے سائے آج بھی. اے سکینہ کل تیرے رخ سار نیلے تھے مگر، اے سکینہ کل تیرے رخ سار نیلے تھے مگر، اے سکینہ کل تیرے رخ سار نیلے تے مگر، اے رخ تہذیب ساں پر تماچے آج بھی. شام کے زندہ میں ہے غربت کے سائے آج بھی. کل یہی غم تھا ہمارے واسطے وجہ بقا، یہی غم تھا ہمارے واسطے وجہ بقا. کل یہی غم تھا ہمارے واسطے وجہ بقا. جی رہے ہیں ہم اسی غم کے سہارے آج بھی. شام کے زندہ میں غربت کے سائے آج بھی. ہم سے پوچھے اہل دنیا رسم راہ زندگی، پوچھے اہل دنیا رسم راہ زندگی. ہم سے پوچھے اہل دنیا رسم راہ زندگی، کہہ رہے ہیں کربلا والوں کے سجدے آج بھی. شام کے زندہ میں غربت کے سائے آج بھی. دین کی جاگی ہوئی
تقدیر دیتی ہے صدا، دین کی جاگی ہوئی تقدیر دیتی ہے صدا، یاد آتے ہیں محمد کے نام سے آج بھی شام کے زنداں میں غربت کے سائے آج بھی، نظر آتش ہو گیا تھا جن سے کل زہرا کا گھر، آتش ہو گیا تھا جن سے کل زہرا کا گھر، نظر آتش ہو گیا تھا جن سے کل زہرا کا گھر، ذہن باطل میں بھڑکتے ہیں وہ شعلے آج بھی شام کے زنداں میں غربت کے سائے آج بھی، چھین کر ساحل ہزاروں سے سکینہ کے لیے، ساحل ہزاروں سے سکینہ کے لیے، چھین کر ساحل ہزاروں سے سکینہ کے لیے، سو رہا ہے شیر دریا کے کنارے آج بھی شام کے زنداں میں غربت کے سائے آج بھی، شام کے زنداں میں غربت کے سائے آج بھی، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، 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 یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا، سکینہ سے غم کا پیام اے بابا، ہمارے جل گئے سارے خیام اے بابا، جل گئے سارے خیام اے بابا، ہمارے جل گئے سارے خیام اے بابا، جل گئے سارے خیام اے بابا، کہاں کہاں ہو نہ جانے قیام اے بابا، کہاں کہاں ہو نہ جانے قیام اے بابا، ہے وجہ عزیز تمہارا ہی نام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا، شام کا دربار جب بھرا ہوگا، یزید کا سر دربار سامنا ہوگا، سر دربار سامنا ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بندھا ہوگا،
بندھا ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بندھا ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بندھا ہوگا، پھوپھی جو پہنچیں گی دربار میں تو کیا ہوگا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام میں بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام میں بابا، ابھی سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو، شام کو جانے کی ابتدا دیکھو، رسن سے گھٹتا ہے بابا میرا گلا دیکھو، گھٹتا ہے بابا میرا گلا دیکھو، پھوپھی کے سر سے بھی تو چھین لی رضا دیکھو، پھوپھی کے سر سے بھی تو چھین لی رضا دیکھو، پھوپھی کے سر سے بھی تو چھین لی رضا دیکھو، پھوپھی کے سر سے بھی تو چھین لی رضا دیکھو، یہ ابتدا ہے تو کیا ہوگی انتہا دیکھو، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام میں بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام میں بابا، نہ پوچھو حالت بیمار کربلا بابا، حالت بیمار کربلا بابا، ہمارے ہیں یہی سالار قافلہ بابا، یہی سالار قافلہ بابا، خوشی سے سہ گئے ہر ظلم ہر جفا بابا، خوشی سے سہ گئے ہر ظلم ہر جفا بابا، ہے آج شام کی منزل کا مرحلہ بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، یہ میرا آخری اب تو سلام لو بابا، آخری اب تو سلام لو بابا، جو ہو سکے تو گلا کے کھول دو بابا، تو گلا کے کھول دو بابا، ضرور آنا بلاؤں گی آپ کو 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 بابا، دعا کرو مجھے ایزانا ہو بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، ہے اب بھی پیش نظر واقعات کرب و بلا، پیش نظر واقعات کرب و بلا، وہی ہے شمر کا خنجر وہی ہے شے کا گلا، شمر کا خنجر وہی ہے شے کا گلا، وہی ہے شام کا بازار اور وہی کوفہ، 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 عروج اب بھی سکینہ کی آ رہی ہے صدا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، یہاں سے جاتی ہوں زندہ